السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، آج آپ نعمانیہ کیمپس کے اندر تشریف فرما ہیں۔ دارالعلوم نعمانیہ للمؤمنات یہ دینی اور عصری درسگاہ ہے جو 1983 میں قائم کی گئی۔ الحمدللہ یہ 34 سال جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین خیر خوبی کے ساتھ گزار دیے ہیں۔ آغاز میں ایک لکڑی کا پارٹیشن تھا، یہاں پر نہ کوئی لائٹ کا انتظام تھا اور نہ پانی کا انتظام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب اور وسائل دھیرے دھیرے پورے کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں کے اندر ایک بہت بڑی عالیشان عمارت یہاں قائم ہو گئی۔ سب سے پہلے ہم نے بیت اللہ کے گھر کو قائم کیا مسجد نعمانیہ کے نام سے۔ یہ نعمانیہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے۔ ان کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ اکثر بزرگان دین اولیاء اکرام یہاں پر جب بھی تشریف لائے، انہوں نے اس نام کی مناسبت سے مدرسہ اور مسجد کا نام رکھا جانا یہ بہت بڑا فعل نیک قرار دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد نعمانیہ کی جو سنگ بنیاد رکھی گئی تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حافظ امام الدین مراد آباد سے تشریف لائے تھے۔ ان کے ہاتھوں اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور اس وقت حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے اور مولانا محمد حنیف صاحب ملی میرے استاذ محترم اور میرے والد محترم قاری عبدالستار رحمانی، ان بزرگوں کے ذریعے سے سنگ بنیاد رکھی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد نعمانیہ کو 50 بائی 50 کی ایک عالیشان مسجد کی شکل میں کھڑا کر دیا ہے۔ لوگوں کا تعاون ملتا گیا اور ہم نے مدرسے کے کمروں کا آغاز کیا۔ یہ مدرسہ 1983 میں قائم ہوا۔ الحمدللہ دارالعلوم نعمانیہ کے اندر لڑکوں کا مدرسہ آغاز کیے، پھر بعد میں لڑکیوں کا مدرسے کا آغاز ہوا جو جامعۃ المؤمنات کے نام سے تھا، اس کے بعد اس کو دارالعلوم نعمانیہ للمؤمنات کر دیا گیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 300 بچیاں بورڈنگ کے اندر ہے اور 51 بچیاں آنا جانا کرتی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر جو نصاب تعلیم ہے وہ 5 سالہ کورس ہے اور جو جامعۃ الصالحات مالیگاؤں کا نصاب تعلیم ہے اس میں تھوڑی ترمیم کے ساتھ ہم انگریزی، ریاضی، مراٹھی کو داخل کیے ہیں۔ آج ہمیں یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس کیمپس کا جائزہ بہت سارے علماء کرام نے لیا ہے اور بہت بڑے اکابرین نے لیا ہے، جس میں اس کیمپس کے اندر سنگ بنیاد کے طور پر یہاں پر حضرت مولانا محمد ولی رحمانی جو جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اور میرے شیخ محترم ہیں، ان کے ہاتھوں اور میرے والد محترم کے ہاتھوں یہ سنگ بنیاد رکھی گئی تھی۔ اسی طریقے سے اسٹاف کوارٹرز جہاں 10 اساتذہ رہتے ہیں، اس کی سنگ بنیاد مولانا سعید الرحمن اعظمی اور مولانا فضیل الرحمن ہلال عثمانی پنجاب مفتی پنجاب، اسی طریقے سے مولانا محمد سالم قاسمی، بڑے بڑے اکابرین، تقریباً 300 سے زائد ہندوستان کے مشہور اکابر علماء کرام کی اس درسگاہ کے اندر آمد ہوئی اور انہوں نے اپنے نیک تاثرات، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مفتی عبداللہ پھول پوری، مولانا رابع حسنی ندوی اور مولانا واضح رشید ندوی، اسی طریقے سے اکابرین ندوہ، اکابرین دارالعلوم دیوبند اور اکابرین مظاہر علوم سہارنپور اور مرکز نظام الدین کے کئی اکابرین بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ میں بہت مشکور مولانا محفوظ الرحمان صاحب کا، جنہوں نے جتنا بتایا تھا میں نے اس سے زیادہ پایا۔ ان سے مل کے مجھے اندازہ ہوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور ان کے سامنے تعلیم سے بڑھ کر ایمان اور اخلاق کا مقصد ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے اس کا امپلیمنٹ کیا ہے۔ اللہ کرے قیامت تک اسی طرز پہ اور اسی بنیاد پر ادارہ قائم رہے اور قائم اللہ رکھیں گے اپنے فضل سے۔ ہمارے حضرت مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، ان کی بھی خصوصی سرپرستی اس ادارے کو، ان کے ذمہ داروں کو حاصل ہے۔ حضرات، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ مدرسے کے اندر ہم نے ایک حسین امتزاج پیدا کیا ہے دینی اور عصری تعلیم کا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کی بچی پڑھ لکھ کر جو ہے دین کے اعتبار سے بھی قابل ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت قابل اور باصلاحیت نکلتی ہے۔
عليكم فعني فضلتكم على العالمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الحمدللہ ہم نے یہاں پر نعمانیہ اردو پرائمری اسکول کو بھی قائم کیا 1990 کے اندر، جو حکومت مہاراشٹر کا منظور شدہ ادارہ ہے. اس میں بھی ہم نے عصری تعلیم کے اندر دینیات کو جاری اور ساری کیا. الحمدللہ اسلامی اعتبار سے اسلامی ماحول کے اندر دینی تعلیم اور عصری تعلیم یہاں پر اس کیمپس کے اندر دی جاتی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ حکومت سے منظور شدہ نعمانیہ اردو پرائمری اسکول کے اندر بھی تقریباً 350 سے زائد طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں. یہاں پر 8 اساتذہ اکرام ہیں، اور اس درسگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر بچے دینی اور اسلامی ماحول میں دیندار بنتے ہوئے اردو میڈیم سے 8ویں تک کے پہنچتے ہیں، اور پھر انہیں ہم میٹرک کا امتحان بھی دلواتے ہیں. اسی طریقے سے چلتے چلتے چراغ سے چراغ ایک جلتا گیا، اور ابھی حال ہی میں ہم نے MRF الفلاح انٹرنیشنل اسلامک اسکول کا آغاز کیا. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب MP حیدرآباد سے تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ امتیاز جلیل صاحب MLA اور کئی بڑے بڑے سینئر قائدین، کئی یعنی جو ہے پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے شہر کے معززین یہاں موجود تھے. میں سب سے پہلے مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے اس عظیم الشان دارالعلوم نعمانیہ للمؤمنات کے اجلاس عام میں شرکت کی دعوت دی، اور میں ساتھ ہی ساتھ مولانا کو اور ان کے تمام اس مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ مدرسہ برسوں سے کامیابی سے چل رہا ہے، اور ظاہر ہے اگر یہ کامیابی سے چل رہا ہے تو اس میں یہاں کے ذمہ داران اور شہر پربنی کے تمام لوگوں کا تعاون حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ جو شخص، جو لڑکا یا لڑکی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. مولانا محفوظ الرحمان صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج یہ اسلامک انٹرنیشنل اسکول کی شروعات ہونے جا رہی ہے. میں اگر مولانا محفوظ الرحمان صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس ادارے سے جڑے جو بھی ذمہ داران لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ تعلیم آج ہمارے لیے سب سے ضروری چیز بن گئی ہے. میں ایک بار پھر سے مولانا محفوظ الرحمان صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہی گزارش کروں گا کہ جتنے بھی بچے تعلیم سے دور ہے، یہ آپ سب کی، میری، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سبھی بچوں کو ہم تعلیم کی طرف لے کر جائے، کیونکہ ہماری یہی دعا ہے، یہی کوشش ہے. ہم چاہتے ہیں اس طرح کے ادارے چلانا بہت آسان بات نہیں ہوتا ہے. جتنی مدد ہو سکتی ہے آپ لوگوں نے کرنا چاہیے. گزشتہ اس کا آغاز ہوا، اور آغاز ہوتے ہی الحمدللہ اس ادارے نے اتنی ترقی کی. یہاں انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کرتے کرتے قرآن فہمی کی تعلیم ہو رہی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دارالعلوم نعمانیہ للمؤمنات ایک ہائی وے پر قائم ہے، پرسکون ماحول کے اندر، دینی و علمی نورانی ماحول کے اعتبار سے ایسا دلکش منظر پیش کرتا ہے کہ غیر مسلم جب ٹہلتے ہوئے صبح یہاں پہنچتے ہیں تو وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اتنے اس 2.5 ایکڑ زمین کے اندر تقریباً 7 عالیشان عمارتیں الحمدللہ اسلامی ماحول کا وہ نظارہ پیش کرتی ہیں
کہ کئی غیر مسلم احباب آ کر یہاں پر سکون حاصل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اس سے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم متاثر ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ اس شہر پربھنی کو وہ شرف بھی حاصل ہو رہا ہے کہ جس میں لڑکیاں بخاری شریف کی تعلیم حاصل کرتی ہیں اور یہاں سے پڑھنے کے بعد فراغت کے بعد جو ہے اطراف و اکناف میں اورنگ آباد، بیڑ، پربھنی، اس کے اندر جو بچیاں دینی تعلیم دے رہی ہیں اس میں تقریباً 17 سے زائد جو ہے مدارس ہم سے ملحقہ ہیں، ہمارے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری سرپرستی اور نگرانی میں چلتے ہیں۔ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً خواتین اسلام کے اندر بہت بڑا کارنامہ اگر کسی نے انجام دیا ہے تو مولانا محفوظ الرحمان فاروقی نے دیا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم نے نعمانیہ یتیم خانہ بھی قائم کیا ہے، جس میں یتیم اور غریب طالبات کو لوگ لا کر یہاں پر شریک کر دیتے ہیں، انہیں 3 سالہ کورس یا 5 سالہ کورس پڑھا کر ان کی شادیاں بھی کسی غریب اور یتیم کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات فرمائی، یہ فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں جنت میں اس طریقے سے رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ حدیث کے یہ الفاظ آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو یتیم کی کفالت کرنے پہ جنت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان یتیم بچیوں کی تعلیم پر آپ اپنا پیسہ خرچ کریں، ان یتیم بچیوں کا تعاون کریں، ان یتیم بچیوں کو آپ محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ پورے مرٹواڑہ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں بلکہ مہاراشٹر میں ایک لڑکیوں کا یہ واحد یتیم خانہ ہے جس میں بچیوں کی شادیوں کا تک کے انتظام کر دیا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ اس یتیم خانے میں آئیں، ان نعمانیہ یتیم خانے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ ایسی بچیوں میں سے ہم نے 2 بچیوں کی میں مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک بچی جو ہے وہ ویشیاؤں کے اڈے تک کے پہنچ گئی تھی، ہمارے کرم فرماؤں نے وہاں سے لا کر ہمارے مدرسے میں پہنچایا۔ ایک بچی عیسائی مشنریوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، وہ عیسائیت کے صلیب کو لٹکا کر پھرتی تھی، وہ مسلم بچی تھی، کسی نے اس کی رہبری اور رہنمائی کی، ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ اس یتیم خانے میں کئی ایسی بچیاں ہیں جو قابل رحم ہیں۔ آپ نے پروگرام میں بھی دیکھا ہوگا کہ یتیم بچیوں سے متعلق ایک پروگرام ہے۔ بہرحال یہ دارالعلوم نعمانیہ للمؤمنات کی مختصر کارکردگی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ادارے کو آ کر بغور خود معائنہ کریں گے اور اس تعلیمی حالات کا جائزہ لیں گے اور اس کی مدد اور نصرت کرتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ اس دینی ادارے کی حفاظت اور تحفظ کے لیے ہم تمام کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔